السلام علیکم ناظرین، آر ایس ٹی وی مظفرآباد آپ کی امیدوں کا ہم سفر، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ امیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع نیلم سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے باصلاحیت نوجوان کہ کشمیر کے خطہ کشمیر میں جب بھی کوئی شخص کچھ لکھتا ہے یا بولتا ہے تو اس میں ایڈوکیٹ خواجہ اسلم رضا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہماری تقاریر میں، ہماری تحریر اور ہمارے عمل میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو شاعری ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیسے کیا اور ان نے کیا فیور کی۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہونے کا اور اپنا قیمتی وقت صرف کرنے کا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے کہ تعارف کرایا، اس طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ ایسی بات بھی ہے۔ تو شعر کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، شعر و شاعری جو ہے کب شروع کی اور کیسے کی، تو کب اور کیسے دو ایسے سوال ہیں اس میں کہ ان دونوں کا کوئی واضح جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تقریباً ہر جو انسان ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر تخلیق کار ہوتا ہی ہے۔ اس میں ایک مادہ تخلیق اللہ رب العزت نے رکھا ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب جیسے کہتے ہیں، علامہ اقبال کے، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے وجود کا اظہار بہرحال چاہتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی جو بندہ شعر کہتا ہے، لکھتا ہے، یا کسی بھی طرح کی جو کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو وہ اس میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس کو جب بھی سازگار حالات ملتے ہیں، اس کے لیے جب بھی ماحول سازگار ہو جاتا ہے، تو وہ خود بخود باہر آ جاتے ہیں۔ تو شعر و شاعری کی حد تک بھی میں آپ سے یہی کہوں گا، میرا اپنا بھی یہی ہے کہ جب یہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے شعر کے ساتھ ایک تعلق تھا، شعر اچھا لگتا تھا، پڑھنا، سننا، لوگوں سے سننا، خود سنانا، تو اس کے لیے جب ایک ماحول آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے اور آپ کو وہ سازگار حالات میسر آتے ہیں، تو آپ پھر شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی میں نے بھی کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ نے شعر و شاعری میں آپ کے مطابق کون سے رجحانات کو، کون سے موضوعات کو فالو کیا جاتا ہے؟ یہ تو آپ کا کوشچن جو ہے یہ دو طرح کا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کن موضوعات یا رجحانات کو فالو کرتا ہوں، یا اور ایک یہ ہے کہ اوورآل جنرلی جو ہمارا ادبی منظرنامہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہر زمانہ جو ہے، ہر وقت جو ہے وہ اپنے رجحانات اور موضوعات اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ آج سے 30-40 سال 50 سال پہلے کے ادب کو آپ اگر اٹھا کر پڑھیں گی، تو وہ ادب جو ہے وہ اس وقت کی ضروریات کے مطابق ہوگا، اس وقت کے ماحول کے مطابق ہوگا۔ تو اسی طرح جو آج کا ادب ہے یہ آج کے رجحانات اور موضوعات کو میٹ کر رہا ہوگا، اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ادب کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ استعارے ایسے ہیں جو مستقل ہو جاتے ہیں ادب میں، اور بالکل جو جیسے آپ دیکھتی ہیں اردو شاعری کو دیکھیں، لٹریچر کو دیکھیں، یا کسی بھی اور زبان کے، تو اس میں کچھ خاص واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا تسلسل، جیسے ہم اردو شاعری میں اگر مثال دیں تو کربلا جو ہے یہ مستقل استعارہ ہے اردو ادب کا۔ تو کربلا کو جو ہے وہ شروع سے آخر تک ہر زمانے میں آپ ایک جیسا دیکھیں گی کہ شعراء اور جو ادیب ہیں وہ اس کے ساتھ اسی طرح اٹیچ ہیں، جیسے آج سے 50 سال پہلے تھے، 100 سال پہلے تھے، آج کا شاعر بھی اسی طرح اٹیچ ہے۔ تو مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میرے کیا موضوعات ہیں، تو ایک تو میں ان مستقل موضوعات کے ساتھ ہوں بالکل، جیسے کہ کربلا ہے، اور دوسرا جو میرا سب سے اہم، جس کو میں جو فطری طور پر بھی میرے اندر ہے اور میں اس پر فوکس بھی کرتا ہوں، وہ ہے ہمارا جو جموں کشمیر ہے، کہ ہم جو کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہماری اسٹیٹ اور ہمارے ساتھ جو ماحول ہے اس وقت، جو ہم ایک
سلیوری پیریڈ سے گزر رہے ہیں، یعنی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنا وہ ایک تو اثر انداز بھی ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے وہ چونکہ احساس ہوتا ہے اور اس کی نروس پر اعصاب پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہم پہ اثر انداز بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی میں اس کو اس رجحان اور اس موضوع پر بھی بات کرنا پسند کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو عمومی رجحانات شاعری میں پائے جاتے ہیں جس میں دیگر تمام آپ شامل کر لیں، تو وہ ان پر بھی میں شعر جو ہے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر آپ نے ہماری تقاریر میں ہماری تحریر ہمیں لکھ کے دی، آپ سے ہم نے سنی بھی ہے، آپ کی پوئٹری سنی ہے، دیکھی ہے، لکھی بھی پڑھی ہے، تو ہمارے بہت سے ناظرین ہیں جو آپ کو پہلی بار سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کچھ اپنی پوئٹری سے ان کو مستفید کریں، تو آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ جی ضرور، میں تو کوشش کروں گا کوئی ایسی بات ہی سنائی جائے جس میں کوئی پیغام جو ہے وہ یہ جیسے کشمیر سے متعلق کچھ اشعار ہیں کہ کہیں سے پھوٹے اجالا طویل رات ڈھلے، میرے وطن سے غلامی کا دورہ ٹلے، چہار سو وہی تیرا شبیہ ہے استغفار، کہیں پہ دن میں اندھیرا کہیں چراغ تلے، میرے خدایا مدد سرحدی مکینوں کی، کسی پہ آنچ نہ آئے کسی کا گھر نہ جلے، میرے خدایا مدد سرحدی مکینوں کی، کسی پہ آنچ نہ آئے کسی کا گھر نہ جلے، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں، جسے یہ شوق ہو آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ پہلی بار ہوا ہے چراغ بجھنے پر، اندھیرا رونے لگا ہے ہوا نے ہاتھ ملے، یہ پہلی بار ہوا ہے چراغ بجھنے پر، اندھیرا رونے لگا اور ہوا نے ہاتھ ملے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کچھ اور اشعار میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ جنہیں نصیب غلامی علی کے در کی ہے، انہی کے پاس حکومت بھی بحر و بر کی ہے، سبحان اللہ۔ میں تشنہ لب یہ پڑا ہوں فراق طیبہ میں، وہ جا رہے ہیں اجازت جنہیں سفر کی ہے، اور میں جھیل ڈل پہ گزاروں گا آخری لمحے، میرے خمیر میں مٹی سری نگر کی ہے، میرے خمیر میں مٹی سری نگر کی ہے۔ ہاں سر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اردو ادب کو، اردو زبان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی، یا جو پہلے 1947 سے پہلے جو اردو شعراء تھے جس طرح یا اقبال کی شاعری تھی، وہ بات اب نہیں رہی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ زمانہ کا جو تغیر ہے، جسے ایولوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ارتقاء ہے، تو زبانیں جو ہیں ارتقائی مراحل میں جب چلتی ہیں تو زبانوں پر ایسے مراحل ضرور آتے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھی ہوتے ہیں، قریب بھی ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے لٹریچر کا، اس کے ادب کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جس زبان میں جتنا مضبوط ادب لکھا جائے، جیسے انگریزی زبان اگر عالمی زبان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شیکسپیئر اور جو انگریزی ادب کے باقی دیگر لوگ ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیٹس ہے یا جو بھی شعراء ہیں، ڈرامہ نگار ہیں انگریزی کے، تو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ان نے اس زبان کو عالمی زبان بنا دیا، اور یہ آج کل پوری دنیا کی ایک طرح سے ایک مجبوری بن گئی ہے زبان۔ تو اس طرح سے ہم نے اردو ادب کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی، اتنی عزت نہیں دی اردو زبان کو۔ ہم اگر اسٹیٹ جموں کشمیر کی بات کریں تو 1882 میں جموں کشمیر نے ایشیا میں بر صغیر میں سب سے پہلے اردو کو ایز نیشنل لینگویج، سرکاری زبان کے طور پر جو ہے اسٹیٹ لینگویج کے طور پر اڈاپٹ کیا اردو کو۔ تو اردو میں پھر شروع میں جو اردو ادب پر کام ہوا وہ جیسا آج کل آپ دیکھ رہی ہیں، تو اردو نثر پہ وہ کام نہیں ہو رہا جو آپ کو ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ شاعر نظر آتا ہے۔ تو حالانکہ شعر کہنا جو ہے یہ ایک الگ طرح کی ایک جاب ہے، اور یہ ایک الگ طرح کا ایک ٹیسٹ ہے،
تو ہر بندہ جو ہے وہ شعر کہہ بھی نہیں سکتا اور ہر بندے کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب جس کو اگر اردو کے 2-4 جملے صحیح بول لیتا ہے تو اس کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ شاعر ہی بنے۔ تو اردو ادب میں اور بہت ساری اصناف ہیں جن پر کام کیا جانا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور شاعری کا یہ ہوا کہ اس میں بہت سارے مصنوعی لوگ آ گئے جنہوں نے شعر کی عزت کو بھی کم کر دیا، شاعری کی عزت کو بھی اصل اہمیت کو سمجھے نہیں وہ اصل ان کی۔ جی بالکل۔ اب ہم اختتام کی طرف جانے سے پہلے آخری کوشچن سر سے یہ پوچھیں گے کہ سر آج کل اب بہت سے نئے شعراء آ رہے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جو وہ کسی نے کہا کہ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تو ہر ایک کے لیے اب وہ والی بات نہیں رہی ہے کہ کوئی کسی کا راستہ روک سکے۔ اب ہر ایک کے لیے برابر میدان کھلا ہے اور سب نے دوڑنا ہے، تو جس میں جتنی ہمت ہوگی وہ اتنا دوڑے گا۔ لیکن اس کے لیے جو شعر ہے، پہلے تو جو شعر کہنا چاہے اس کو یہ خود سمجھ ہونی چاہیے کہ میں شعر جو ہے شعر ہوتا کیا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کارپینٹنگ ہو، کوئی مستری گیری ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی آپ زبردستی کر کے کوئی شاعر بن جائیں، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں نا، تو شعر و شاعری کے بھی رولز ہوتے ہیں۔ جی رولز بالکل ہوتے ہیں۔ رولز وہی فالو کرے گا جس میں وہ سخت ہوگی، جس میں وہ اس کے اندر کوئی بات ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں ہر فیلڈ کا اپنا آدمی ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا، جیسے ہم سبجیکٹ وائز انگلش، اردو، عربک، سائنسز، نیچرل سائنسز، تو ہم ایک سبجیکٹ کے بندے کو اگر دوسرے سبجیکٹ میں اٹھا کے ڈال دیں یا وہ جانا چاہے خود، جیسے میں اردو سے اگر ریلیٹڈ ہوں یا میں نے لاء کیا ہوا ہے تو میں لاء سے ہوں، تو مجھے اچھی لگ جائے کوئی سائنٹیفک فیلڈ، میں اٹامک انرجی میں جانا چاہوں تو میں اٹامک انرجی میں ویسے ہی نہیں گھس سکتا جب تک کہ مجھے اس سے کے متعلق ہاؤ نہ ہونا ہو، مجھے اس کے متعلق تب تک بات سر نہیں ہوتی جب تک آپ کمپلیٹلی طور پہ اس فیلڈ میں نہیں جی جب تک آپ کو اس فیلڈ کے متعلق اچھی طرح سے جانکاری، علمیت بالکل ہونی چاہیے۔ آپ کو تو یہ سمجھ، شاعری جو ہے وہ آپ کے جذبات کا جو ہے وہ اظہار ہوتی ہے نا، یعنی آپ کے جو جذبات جنہیں آپ نثر میں نہیں کہہ سکتے وہ آپ شعر میں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ کو کہنے کا سلیقہ نہیں آتا نا تو پھر آپ کو اس کو نثر میں ہی کہنا چاہیے۔ اگر آپ وہ بات شعر میں نہ کہہ سکیں اور آپ کو یہ سمجھانا پڑ جائے کہ میں شعر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا تو پھر آپ نہیں کہہ سکے وہ بات، تو پھر آپ کو وہ بات نثر میں ہی کہنی چاہیے۔ تو ہر نئے آنے والے کے لیے، ہر موجود آدمی کے لیے، میرے اپنے لیے بھی یہی پیغام ہوتا ہے ادب کا۔ ادب کے یہ بڑے فکس رول ہے، اگر میں کوئی بات اچھے حسن بیان سے شعر میں نے شعر ہوتا ہی یہی ہے کہ یہ موضوع کلام ہے، تو اگر میں موضوع طریقے سے اپنے مقصد کو بیان نہیں کر سکتا تو پھر میں شعر اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بہت اچھے سے پڑھیں، ادب کو بہت اچھے سے پڑھیں، جتنا زیادہ ان کا مطالعہ ہوگا، اسٹڈی ہوگی، اتنا زیادہ وہ گرو کر سکیں گے۔ مشاہدہ جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا وہ شعر اچھے شعراء کو پڑھیں۔ اور جو آج کل کا ادبی ماحول ہے اس سے تھوڑا جو ہے اوائڈ کریں اور اپنے راستے خود تلاشیں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت کچھ مجھے خود بھی سیکھنے کے لیے ملا اور یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ، جو بھی شاعری سے، شعر و شاعری سے متعلق لوگ ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں، تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، ان کے لیے بہت ویلیویبل ہے۔